الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا تعارف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت سے جاری ہے۔ اس میں ایک جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ تو صبر کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ روزے کی جو مشکل ہے اس پر انسان صبر کرے، لیکن یہ صبر کا مفہوم مکمل مفہوم نہیں ہے، کیونکہ صبر عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا درست مفہوم سمجھنے کے لیے بھی وہیں پر رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو عبادت کے درجے میں اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، نیکی کے کام ہیں، اور ہماری جو طبیعت ہے یہ طبعی طور پر ان کاموں کی طرف رغبت نہیں رکھتی، تو اپنی طبیعت مان رہی ہے یا نہیں مان رہی، ان کاموں کو کرنا جو نیکی کے اور خیر کے کام ہے یہ بھی صبر کے اندر شامل ہے۔ پھر اسی طرح بعض چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ہماری اپنی نفسانی خواہشات ان کا تقاضا کرتی ہیں، اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام ہے یا گناہ کے کام ہے، تو ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر کے اندر شامل ہے۔ اور گناہوں سے رکنا خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ جتنا ضروری یہ چیز ہے کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کریں، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جو نافرمانی والے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو روکیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت جگہ پہ تاکید بھی ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ پر تو ہجرت ہی اس کو قرار دے دیے گا، اصل مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور پھر جیسے رمضان المبارک میں نیکی کی ویلیو بڑھی ہوئی ہے، تھوڑا کام کریں زیادہ لکھی جا رہی ہیں، تو اسی طرح رمضان المبارک کی جو اس کا تقدس ہے اس میں اگر کوئی غلط کام کریں گے تو اس کی برائی بھی اسی طرح بڑھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش ہم کریں، یہ بھی صبر کے اندر شامل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہی بات جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے صبر، کیونکہ تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے اندر مشکل پیش آتی بعض اوقات، تو ان ساری چیزوں پر زبان پر اور دل میں اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی گلہ شکوہ نہ آئے۔ صبر کے خلاف یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان گلہ شکوہ کرنے لگ پڑے، تو اس پر انسان ان مشکلات کے اوپر صبر کرے۔ اب یہ کام اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی سب سے پہلے نمبر پر نیکی کے کام، اس کے اوپر طبیعت کو لائیں، دوسرے نمبر پر گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں، اور تیسرے نمبر پر رمضان المبارک میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے اوپر طبیعت کو جمائیں، صبر کریں، تو نتیجے میں کیا ملے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ وَالْجَنَّةُ، اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی، یعنی صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت ہمیں یہ پورے کا پورا رمضان المبارک اس احتیاط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صبر کے تقاضے اس کے اندر پورے ہو رہے ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے یہ جو رمضان المبارک ہوگا یہ ہمارا باقی جو زندگی کے پہلے رمضان ہے ان سے یقیناً فرق ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔